بلی پالنا جائز عمل ہے کیونکہ پاک جانور ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کا تھوک بھی پاک ہے، لیکن ترغیبی عمل نہیں ہے یہ، ترغیب حلال جانوروں کی ہے کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، خوراک سستی ہو جاتی ہے، مرغیاں پالیں گے انڈے ملیں گے، حدیث میں آتا ہے مرغے کو برا مت کہو کیونکہ وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، تو پھر انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں تمام پیغمبروں نے، تو اس لیے حلال جانوروں کو کے پالنے کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا، حرام جانور بس آپ کا شوق ہے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی فضیلت نہیں ہے اس کی۔ کیا بلی کا جھوٹا کھا پی سکتے ہیں؟ بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کا جھوٹا حلال ہے؟ اگر بلی نے گوشت یا دودھ میں منہ مار دیا تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ موسیٰ جان ریاض سے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کا جھوٹے کو پاک قرار دیا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ، یہ تم پر بار بار چکر لگاتی ہے، یعنی گھریلو جانور ہے، اس سے بچنا بہت ممکن ہے، تو اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے لیکن مکروہ بہرحال ہے، مکروہ اس لیے کہ درندوں کے جھوٹے ناپاک ہوتے ہیں، حرام جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے، تو بلی بھی بہرحال ایک درندہ ہے، تو نبی نے جو گنجائش دی اس کی وجہ بتا دی کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، بار بار گھروں میں آتی ہے، منہ لگا دیتی ہے کھانے پینے کی چیزوں کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی ہے، تو ضرورت کی وجہ سے جس چیز کی اجازت دی جائے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، تو اگر بلی نے گوشت میں منہ مار دیا، پانی میں منہ مار دیا تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی احتیاط پر عمل کرے تو بھی ٹھیک ہے، تو زیادہ اچھا ہے۔ تو اب ایسا نہ ہو جائے کہ بلیوں کو اتنا لفٹ کرائیں جیسے انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے کہ وہ اس کا جھوٹا باقاعدہ پراپر کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس کے زبان لگاتے ہیں، اس کو اس کی زبان، کتا ان کے منہ میں زبان لگا رہا ہوتا ہے، اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، تو کتے کا جھوٹا تو بالکل ہی ناپاک ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بلی کو پالیں آپ لیکن اتنا لفٹ نہ کرائیں جتنا انگریزوں نے کتوں کو لفٹ کرایا ہوا ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ، تھوڑا سا ریزرو رہیں اس سے، کھانے پینے کی چیزوں میں اس کو اپنے ساتھ شریک نہ کریں، فیملی ممبر نہ بنائیں آپ بلی کو۔ کیا بلی کا کاروبار حلال ہے؟ کیا بلیوں کا کاروبار کرنا جائز ہوگا؟ اگر ہم بلیاں پالیں اور بعد میں اسے بیچیں تو کیا یہ جائز ہے؟ عظمیٰ صاحبہ ممبئی سے۔ دیکھیے جائز تو ہے مگر مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے جو اجرت ہے، یعنی بلی کو آپ فروخت کر کے جو اس کا ثمن حاصل ہوتا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، تو جمہور علماء وہاں جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اس سے مراد کراہت تنزیہی ہے، یعنی حرام۔ بعض علماء تو حرام ہونے کے قائل ہیں لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہاں مراد جو نبی نے منع کیا ہے، یعنی بلی کے جو قیمت ہے اس کو کھانے سے، تو یہ ممانعت حرام کے درجے میں نہیں ہے بلکہ کراہت تنزیہہ کے درجے میں ہے، دوسرے دلائل کی روشنی میں۔ اس کی وجہ ہے کہ بلی کا جھوٹا حلال ہے، جھوٹا پاک ہے بلی کا، تو وہ ناپاک جانور نہیں ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ اس حدیث کی روشنی میں بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام ہے لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ کرنا، بچنا بہتر ہے۔ تو مشورہ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بلی بیچ دی ہے تو اس کی قیمت اگر آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ بہتر یہ کہ اس کو کاروبار آپ نہ بنائیں۔ حرام میں نہیں کہہ رہا، قول میں وہی کر رہا ہوں جو جمہور کا قول ہے کہ حرام نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے اجتناب کریں۔ حلال جانوروں کا کاروبار کیا کریں، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلیاں اگر معاشرے میں پھیلیں گی تو اس سے پبلک کو کیا فائدہ ہے؟ اگر گائے، بھینس، بکریاں، مرغیاں ان کا کام کریں گے، مرغیوں سے انڈے ملیں گے، بکریوں سے دودھ ملے گا، گوشت ملے گا، بکروں کے ریٹ مارکیٹ میں کم ہو جائیں گے جب بکروں کی پیداوار بڑھے گی، تو اس سے انسانیت کو فائدہ ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے۔ بکری بھی پل جاتی ہے، دمبے بھی پل جاتے ہیں، میرے دمبے آپ آ کے دیکھیں، 2 دمبے ایسے ٹائٹ خاندانی طریقے سے پلے ہوئے، کھا کے ماشاءاللہ مسٹنڈے بھی ہو رہے ہیں اور پل بھی گئے ہیں، بچے کھیلتے ہیں ان سے، وہ جب عصر کے بعد لے کے نکلتے ہیں چھلانگے مارتے ہیں وہ۔ تو اگر آپ کو تفریح کرنی ہے تو وہ دمبوں سے بھی ہو سکتی ہے، گائے سے بھی ہو سکتی ہے۔ گائے کا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے ایسا، اور بھینس کا بچہ ایک نمبر کا سست ہوتا ہے۔ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا، بھینس کا بچہ ایسے کھیلتا ہے، بس اس کا کھیل یہی ہے، کان بیٹھ کے ہلاتا رہے گا، اس میں بھی مزہ آتا ہے۔ اور گائے کا بچہ ذرا اچھل کودتا ہے، بکری کا بچہ اور اچھل کود مچاتا ہے، ایسا خوش ہوتا ہے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگے مارتا ہے۔ تو حلال جانور پالیں، یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا، یعنی کاروبار کرنا۔ پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنه یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں۔ تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے۔
مفتی صاحب منافق کی کتنی نشانیاں ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا منافق ہے کہ نہیں؟ کچھ علامت بتا دیں. دیکھو منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے عقیدے کا منافق, ایک ہے عمل کا منافق. اب عقیدہ تو دل کی بات ہے, وہ نبی کے دور میں ہوتے تھے, نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا. وہ آج کل تلاش کرنا نہ ہمارے بس میں اور نہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہم مکلف ہیں زبان کے, اپنے آپ کو زبان سے کوئی مسلم کہہ رہے تو ہم نے کیا ماننا ہے؟ مسلمان. ایک ہوتا ہے عملی منافق. تو عملی منافق مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے آپ کو, بول کچھ رہے ہیں اور دل میں کچھ اور ہے. تو نبی نے 4 علامتیں بتائی ہیں. اذا وعد اخلفا, فرمائے نبی نے کہ منافق کی 4 علامتیں, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی, اسی وقت نیت ہوتی ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ٹوپی کرا رہا ہوں. اور اذا حدث کذبا, بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کم بغض سچ بول رہا ہے. یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا اتنا جھوٹ بول چکے ہوتے ہیں, اب ان کی کسی بات کا اعتماد نہیں رہتا, پھینکتے جاتے. تیسری بات, وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, جب اسے امانت دی جاتی ہے, اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے تو ڈنڈی مارتا ہے بیچ میں, وہ سمجھ رہے ہو. اور ایک چوتھی علامت, وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ, جب بحث مباحثہ کرتا ہے نا تو گالی گلوچ پہ آتا ہے, اوقات دکھانے پہ آ جاتا ہے. دلائل سے بحث کبھی بھی نہیں کرتا. جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہا ہوتا ہے, جس کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ادھر ادھر کی پھینک رہا ہوتا ہے بیٹھ, سامنے والے کو نیچا دکھانے کی. اکثر لوگ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں نا, بھئی آپ کی بات کے بعد دلیل نہیں ہے تو فلانا ایسا ہے, تو ڈمکانا ایسا ہے, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو فلانے ایسے ہوتے ہیں. ابے تو چھوڑ دے مولوی کیسے ہوتے ہیں, ابھی جو آپ سے بات چل رہی ہے اس کا جواب چاہیے ہمیں. مولوی کیسے ہوتے ہیں, مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, یہ موضوع نہیں ہے. تو حدیث میں منافق کی علامت بتائی گئی ہے کہ وہ ذاتیات پہ آ جاتا ہے, گالی گلوچ پہ آ جاتا ہے. ہاں کسی کو ستایا جائے, اس پہ وہ جھگڑے کے دوران گالی گلوچ پہ آ جائے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن بحث کے دوران بات تمیز سے چل رہی ہو, پھر بلا وجہ منہ سے جھاگ نکالنا اور بلا وجہ آنکھیں سرخ کر لینا اور سامنے والے کو نیچا دکھانا, یہ اس کی علامت ہے. اب آپ دلائل کی دنیا میں خالی ہو گئے. دلائل ہوتے تو آپ پیش کر رہے ہوتے. اچھا بھائی, مفتی صاحب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر, حیات پر قرآن سے دلائل پیش کریں. ابھی کیا معاشرتی علوم کا پرچہ حل کرنا ہے آپ نے, کیا اس پہ دلائل پیش کریں؟ تو پورے میرے بیانات انہی ٹاپک پر ہوتے ہیں. میری ابھی نئی شادی ہوئی ہے, زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق طریقہ بتائیں. بھائی شریعت کے مطابق طریقہ یہ ہے کہ بیگم کو محبت دو, عزت دو, اس کی رسپیکٹ کرو. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کہ بھائی میری بیگم آئی ہے تو ٹھیک ہے, اماں آپ کی بہو ہے, لیکن کائنڈلی کوشش اس کی کریں کہ جب بھی کوئی آرڈر ہو تو لہجہ تھوڑا سا نرم لہجہ ہو, طنز والا لہجہ نہ ہو. سارا گھر میں جو آگ لگتی ہے نا, گھر میں جو وہ زبان سے آگ لگتی ہے, پتہ ہے آپ. اسٹائل کسی کا ٹھیک نہیں ہے, بات اکثر ٹھیک ہی ہو رہی ہوتی ہے, لیکن اسٹائل کیا ہوتا ہے. اب جیسا میں بہو کو روٹی نہیں پکانی آتی نا, تو ساس یہ نہیں کہے گی کہ بیٹا بہت اچھی روٹی پکائی ہے, تھوڑا سا یوں کر لو گی تو اور اچھی ہو جائے گی. وہ ساس پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں روٹی پکانا نہیں سکھائی, پھر وہ غیبتیں شروع کر دے گی. تو بہو کو پتہ چل جاتا ہے آج کل مارکیٹ میں میری غیبتوں کے علاوہ ساس کا اور کوئی کام ہے نہیں. اسی طرح اگر اماں کبھی کوئی سختی سے بیگم سے بات کر لے تو بیگم کو سمجھا دو کہ بیگم مجھے بند کمرے میں بتا دینا, اماں کو آگے سے رپلائی نہ کرنا. کیونکہ بڑے لوگ جب سنتے ہیں نا چھوٹوں سے منہ پھٹ ہوتے ہیں تو بڑوں کے دل میں پھر اور نفرت پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح کی 2-4 چیزیں یہ ہیں, پھر بھی پڑھنا پھر بھی ہوگا. آپ سمجھ رہے ہو کہ بڑا اچھا اللہ آگے اب ہنسی خوشی نہیں گزرے گی. ایسے ہی اللہ میں چاہتے ہی یہی ہے کہ انسان کو سارے مزے دنیا میں ملے ہی نہیں, یہ اللہ کی منشا ہے. خواہشات پوری ہونے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت. دیکھو ایک میڈیکل سائنس سے ایک مثال دیتا ہوں میں. آج کل میڈیکل سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے. بھائی شوگر اس طرح سے ہوتی ہے, یہ احتیاط کرو تو شوگر نہیں ہوگی. ہارٹ اس طرح سے خراب ہوتا ہے, یہ احتیاطیں کرو تو دل آپ کا مضبوط رہے گا. ڈاکٹروں کی پوری رپورٹیں ہیں نا اس پر. اور جو ہے کڈنی ان چیزوں سے خراب ہوتا ہے, گردے ان چیزوں سے خراب ہوتے ہیں. یہ غذائیں کھاؤ گے تو گردے آپ کے صحت مند رہیں گے. اتنی ورزش, یہ فلانا ڈمکانا, ڈاکٹر صاحب کیا بیمار نہیں ہوں گا؟ کیا کہ بھائی بیمار تو پھر بھی کسی بھی وقت, فلاں نے ساری چیزیں کی تھی, اٹیک سے ہی مرا تھا وہ, ٹھیک ہے نا. فلاں میں شوگر کی کوئی علامت نہیں تھی, لیکن کریلے کھائے ہوئے تھے اس دن اس کی شوگر ہائی ہوئی ہے. کریلے کا جوس پیا تھا اور شوگر, حالانکہ کریلے کے جوس میں شوگر کا کوئی ہے. تو بہاریوں میں مشہور ہے کہ جب شامت آتی ہے نا, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتا کاٹ لیتا ہے, اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی. تو یہ اللہ میاں نے رکھا ایسا ہے کہ بھائی اب صحت ڈاکٹروں کے ہاتھ میں نہیں رکھی ہے. ڈاکٹر مشورہ دے گا کہ اور کرنا چاہیے, اس مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے. پھر بھی جب شوگر ہونی ہوگی, ہارٹ اٹیک ہونا ہوگا,
सब कुछ होगा। वजह क्या है कि अल्लाह मियां ने इस दुनिया को टेंशन फ्री बनाया ही नहीं है। अच्छा, एक टेंशन खत्म होगी ना तो दूसरी टेंशनें शुरू हो जाएंगी। बाज दफा जो चीज टेंशन खत्म करने का जरिया होती है वही टेंशन का जरिया बन जाती है। तो इसलिए सारे मजे दुनिया में मेरे भाई अल्लाह ने रखे ही नहीं है। तो जब शादी होगी तो बीवी कितनी भी अच्छी हो, थोड़े दिनों के बाद फटा मुंह से बोल लो ताकि याद रहे आपको, होगा। शौहर कितना ही अच्छा हो, थोड़े दिनों के बाद औरत का उससे झगड़ा होगा। बीवी कितनी अच्छी हो, क्योंकि इसलिए लड़ते हैं ये कमबख्त। बीवी का अच्छा होना ही लड़ाई का जरिया बन जाता है। शरीफ बीवी मिल गई, अब वो हर चीज बर्दाश्त कर रही है, तो होना तो चाहिए था कि लड़ाई ना हो, लेकिन मर्द इसी चीज का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देता है। वो कहता है मैं घर देर से आता हूं तो ये पूछती नहीं है, लड़ती नहीं है, जितना खर्चा दे देता हूं उस पर गुजारा कर रही है, तो वो और हाथ दबाने की कोशिश शुरू कर देता है। वो ये नहीं कहता मेरी इतनी अच्छी बीवी मिल गई तो अगली ईद पे मैं डबल खर्चा दूंगा इसको, ना 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 ना। वो कहेगा यार ये तो बेवकूफ मिल गई है, तो वो हाथ खींचना शुरू कर देगा। वो देखता है कि मेरी इताअत कर रही है तो ऐसा काम लेना शुरू कर देता है, उसका आराम, उसके नींद कोई ख्याल ही नहीं होता। तो ये जो इंसेक्ट्स हैं ये बाज दफा शौहर के होते हैं। तो वो हमने ऐसे घराने देखे पूरी जिंदगी कभी मियां बीवी में लड़ाई नहीं हुई। डॉक्टर अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि पूरी जिंदगी में, हालांकि बूढ़े होके दुनिया से गए वो, पूरी जिंदगी में मेरे और मेरी जौजा के दरमियान कभी ऊंची आवाज से बात नहीं हुई है। ऐसे खानदानी लोग भी हैं दुनिया में, रहे हैं। लेकिन आजकल पता है क्या, अगर आपको ऐसी नेक बीवी मिल गई तो आदमी उसका नाजायज फायदा उठाना, वो समझता है कि शायद ये अब नॉर्मल है, या शायद मैंने कुछ ज्यादा ही छोड़ दी हुई है जो इतनी हंसी को जिंदगी गुजार रही, मुझे थोड़ी सख्ती करनी चाहिए। तो अब मसला ये होता है कि अगर शौहर अच्छा हो जाए ना तो औरत इसी चीज को थोड़े दिनों तक वो कहती भाई ये तो जब पैसे मांगो पकड़ा देता है, जब बोलो बर्गर खाने जाना है तो बर्गर खाने ले जाता है, जब पिज्जे के जाना है तो पिज्जा खाने ले जाता है, और माशाल्लाह जब 12 बजे सो के उठो तो 12 बजे सो के उठती हूं, मैं कुछ नहीं कहता। तो आहिस्ता आहिस्ता वो समझ जाती है कि इसको मुझे मिल गया एक बहुत बड़ा ठीक, तो फिर वो और नचोड़ती है उसको। तो इसलिए ये दोनों के साथ है। तो इसलिए कुदरत ने सिस्टम ऐसा रखा है दोनों पे कोई ना कोई मुसल्लत रहे। इसको थोड़ी सी वो टेढ़ी मिले ताकि इसको सीधा करके रखे, और उसको ये थोड़ा सा टेढ़ा मिले, ये थोड़ा सा टेढ़ा मिले ताकि वो भी इसको सीधा करके रखे। तो इसी तरह चलेगा घर। एक दूसरे को थोड़ी थोड़ी टेंशन दिया करो, थोड़ी थोड़ी टेंशन लिया करो। और ये होता है थोड़े देर। जो तजर्बेकार, मेरे से ज्यादा किसका तजर्बा होगा मेरे भाई, कि खूब समझ लो जितना भी अच्छा टाइम गुजर रहा हो ना, चंद दिनों के बाद एक ऐसी हालत आती है जिसमें दोनों लड़ते हैं। तो ये समझ लो कि ये नेचुरल है, इसको घर तोड़ने की तरफ ना ले जाया करो। ये एक पीक पे जाती है लड़ाई, फिर वापस नीचे आती है, फिर आराम से हंसी खुशी जिंदगी गुजरती है थोड़े दिन तक। अब समझ जाओ जब 1-1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना गुजर गया, अब समझ जाओ कि अब होने वाला है फड्डा। तो पहले से ज़हनी तौर पे तैयार रहो यार, थोड़ी सी झड़पें होंगी, उसके बाद हालात क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। उन झड़पों में अगर कंट्रोल नहीं किया ना अपने आप को, और तलाक पर आ गए और ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, तो घर उजड़ जाएगा। तो जब आपको पहले से पता है यार थोड़े दिनों के बाद ये होनी है, तो ज़हनी तौर पर क्या रहोगे, तैयार। और ये बहुत फायदेमंद होता है। ये जो वक्ती तौर पे एक फड्डा होता है ना, ये बहुत सेहत के लिए मुफीद और दोनों के ताल्लुकात के लिए बहुत मुफीद होता है। इसकी मिसाल ऐसे है, इंडिया के एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका मैं क्लिप सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने, कि ये जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, आपको पता है थोड़ी दिन में किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को बुखार हो रहा है, गला खराब हो रहा है। उन्होंने कहा WHO के मुताबिक ना इसको बीमारी नहीं समझा जाता, यानी जिनको ये होता है ना वो बीमार नहीं कहलाते, वो भी हेल्दी लोग ही होते हैं। भाई साल में एक आध दफा नजला हो जाता है, 2 साल में एक आध दफा मोशन लग गया, इस टाइप पे चलता रहता है ना। डॉक्टर कहते हैं भाई वायरल इन्फेक्शन है यार, ये अभी क्या, ये तो चलेगा, टाइम पूरा करके खुद ही खत्म हो जाएगा। तो जिसको ये होता हो तो डॉक्टरों की नजर में ये बीमार नहीं है। बीमारी से वो बीमार के जो, यानी ये नहीं कह सकते इसके साथ हेल्थ के इश्यूज हैं, ये नहीं कहा जा सकता। शुगर का मरीज बीमार है, हार्ट का पेशेंट क्या है, बीमार है, किडनी खराब है वो क्या है, बीमार है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है क्या है, 20 किस्म की बीमारी। लेकिन जिसको कभी बुखार हो गया, गला खराब हो गया, ये सभी को हो रहा होता है। तो वजह उसकी है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि ये जो इन्फेक्शन चल रहे होते हैं ना, ये बड़ी बीमारियों से आपको बचा रहे होते हैं, क्योंकि ये आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर रहे होते हैं, स्ट्रांग कर रहे होते हैं। जिनको ये भी नहीं होता ना, वो फिर कोई खतरनाक बीमारी होती है उनको। ये हम बचपन में हकीमों से सुना करते थे कि कभी कभार नजला हो जाना ये सेहत के लिए, कभी कभार ऐसा ना हर थोड़े दिन में दूसरे के मुंह में जाके छींक रहा होते पास लोग, कभी कभार। तो ये अच्छा होता है ऐसे, ये आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसकी मिसाल ऐसे, जो फौज लड़ती रहती है वो स्ट्रांग रहती है। जिस फौज ने सदियों से कोई जंग ही ना लड़ी हो, वो जंग लड़ने के काबिल होती है।
اب بارڈر پہ کبھی حملہ ہو گیا, فوج نے دفاع کیا, کبھی ادھر سے بغاوت, کبھی ادھر سے جو آرمی جو لڑتی رہتی ہے. دنیا کے بہت سارے ملک اپنی فوج کو لڑواتے رہتے ہیں کہ یار یہ بالکل ہی فارغ نہ ہو جائیں, جنگ لڑنا بھول جائیں گے. تو اسی طرح ہمارے جو جراثیم جو بیماریوں والے جراثیم سے لڑتے ہیں, تو اگر بیماریوں والی جراثیم جاتے رہیں گے, ہماری باڈی کے جراثیم لڑتے رہیں گے, تو وہ کیا رہیں گے؟ اسٹرانگ. اور اگر آپ نے ان کو لڑنے, اتنا لگژری لائف اسٹائل ہے آپ کا, ہر وقت بالکل پانی بھی ایسا پی رہے ہو کہ وہ سوئٹزرلینڈ کی نہروں سے منگوا رہے ہو پانی آپ, اور ایسا کھانا آپ کھا رہے ہو کہ جراثیم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے اس میں, تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا, آپ کی باڈی کے جو جراثیم ہیں وہ بیماری والے جراثیم سے لڑنا بھول جائیں گے. وہ بھی آرام کے پڑے پڑے نا پوستیوں کی طرح پڑے رہیں گے. پھر کسی دن کوئی آڑا ترشا وائرس چلا گیا تو وہ ایک ہی وائرس آپ کو مارنے کے لیے, یا کوئی ایک آدھ بیکٹیریا چلا گیا, وہ ایک ہی کافی ہوگا مارنے کے لیے. تو اسی طرح یاد رکھو, جن گھروں میں 1-1.5 مہینے کے بعد پھڈا ہوتا ہے نا میاں بیوی کا, تو یہ ان کا امیون سسٹم کیا ہوتا ہے, اس سے بوسٹ کرتا ہے. ایک دوسرے کو برداشت کرنا آتا ہے ان کو پتا چلتا ہے بھائی زندگی میں ایسے ہی ٹائم گزارا جاتا ہے, کچھ اپنی منوانی پڑتی ہے, کچھ دوسرے کی. کتنے لوگ اپنی بیوی کی غلط حرکتوں پہ خاموش رہتے, کہتے یار کیا کریں, اب بہت دفعہ سمجھا کے دیکھ لیا کہ اب گھر بسانے غلط سے وہ والی غلط نہ سمجھیں آپ, یعنی چھوٹی موٹی جو ہر گھر میں ہوتی ہے, یار چلاؤ یار. تو عورت بھی برداشت کر لیتی تھوڑے دنوں میں, بھائی میاں کو اس بات پہ اس کا میٹر گھوم جاتا ہے, چلو یار. تو یہ برداشت ہی تو زندگی کی ہے. جس میں برداشت نہیں ہے دنیا میں وہ کسی کام کا نہیں. وہ نہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ گھر چلا سکتا ہے, نہ بچوں کی تربیت کر سکتا ہے. ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ملک چلانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ. تو اس لیے یہ اللہ میاں نے نظام رکھا ہے. تبھی میں کہتا ہوں بچے زیادہ ہوتے ہیں تو بچوں کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپس میں لڑتے بھی ہیں. ماں باپ اسی لیے بچے زیادہ پیدا نہیں کرتے کہ لڑیں گے آپس میں. وہ بھائی اسی لیے پیدا کرو گے تھوڑا لڑیں آپس میں, کیونکہ اگر بچے 1-2 ہیں تو وہ ممی ڈیڈی والی لائف ہوتی ہے, ان کی ساری چاہتے ماں باپ تھوڑی بچوں سے لڑتے ہیں. ماں باپ تو بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتے ہیں. بچہ بچے کو تھپڑ مارنے سے پہلے 1 دفعہ بھی نہیں سوچتا. وہ کیا کرتے ہیں, ادھر مار دیا, ادھر ایک. ابھی میری بچی کے پاؤں میں تھوڑا سا زخم ہوا, اب وہ زخم ٹھیک ہونے سے پہلے اس کا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتا ہے ہمیشہ. وہ زخم کیا چل رہا ہے لمبا, خیر ٹھیک, بچوں کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, پھر بھی ٹھیک ہو گیا, تھوڑا ٹائم لگا ٹھیک ہونے میں. تو ٹائم بھی لگا, یہ بچے کے لیے کیا ہے, تھوڑا اس کو عادت بھی تو ہوئی نا, تکلیف ہو رہی ہے, 1 ہفتہ روئی, چیخی چلائی, کوئی بات نہیں یار, تھوڑا سا زخموں کو برداشت کرنے کی بھی عادت ہونی چاہیے. اب ہمارے دوسرے بچے نہ ہوتے تو کوئی پاؤں ہی نہیں رکھتا اس کے پاؤں پہ. وہ بچے کیا کرتی, 2 دن میں زخم ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ, تو اس کو تھوڑی مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی. تو بچے مارتے بھی ایک دوسرے کو, ایک دوسرے سے چیزیں چھینتے بھی ہیں, تو یہ ساری چیزیں بچوں میں برداشت پیدا کرتی ہے. ہاں بڑے ہو کے نہ لڑے, وہ بس بچپن کی حد تک ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں برداشت پیدا کرتی ہیں. مجھے یاد ہے میرے چھوٹے بچے نا کھیل رہے تھے آپس میں, تو وہ کھیل رہے تھے جیسے مجھ سے گھر والے مانگتے ہیں نا کرایہ, کہ رکشے میں جانا ہے یا اوبر میں جانا ہے تو ٹیکسی کے پیسے, گھر میں جیسے سب کے نارمل ہوتا ہے, ہاں بھائی اتنے پیسے, نانی کے جانا ہے, والدہ کے جانا ہے, یہ سب چل رہا ہوتا ہے, بچے یہ سب چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں نے دیکھا چھوٹے بچے کیا کر رہے ہیں, میری ایک بچی نا ابو بنی ہوئی ہے, اور دوسری کہہ رہی ہے مجھے رکشے کا کرایہ چاہیے, میں نے اپنی امی کے گھر جانا ہے. دوسری کہہ رہی ابھی تو گئی تھی. اس طرح کی نا وہ بچے تو سب کھیل رہے ہو, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں نا, مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. جس گھر میں بچے ہو نا ان کو کوئی انٹرٹینمنٹ کی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ایسی بہترین انٹرٹینمنٹ ہے. تبھی تو انگریز کتے ہمارے امریکہ میں رشتے دار ہیں, پرسوں ان کا فون آیا, وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ ریزیڈینشل ایریا میں رہ رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا گوروں کا کلچر تو بتائیں, آپ جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں کیا گورے کی فیملیز رہتی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یہ ریزیڈینشل ایریا ہے, یہاں گورے. یہ پرسوں کی بات ہے, پرسوں فون پہ بات ہو رہی تھی, وہ بیان سنتے بھی ہیں. تو کہہ رہی میرے دائیں بائیں جتنے بھی گورے ہیں وہ سب فیملی والے ہیں, نہیں خاندانی گورے ہو گئے نا, فیملی والے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تو ذرا بتائیں گے آپ کے پڑوس میں جو گورے ہیں وہ کتنی بڑی فیملی ہے؟ انہوں نے کہا وہ ایک خاتون ہے, ایک کتا ہے اس کے ساتھ. میں نے کہا کچھ زیادہ بڑی نہیں ہو گئی یہ فیملی؟ FRC جب ان کا بنے گا فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ, تو جگہ ہوگی کھانے میں اتنے لوگ آ جائے. تو میں نے کہا تو اور جو لیفٹ سائڈ پہ, انہوں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ بھی ایک فیملی. وہ تو سیریسلی بتا رہے تھے, کیونکہ وہاں رہتے رہتے انسان اسی کو فیملی سمجھنا شروع کر دیتا ہے, بھائی دماغ ایسا ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرے جو لیفٹ سائڈ پہ گورے رہتے ہیں وہ میاں بیوی ہیں پراپر. تو میں نے کہا ان کے کیا کہتے ہیں, ان کے پاس 2 کتے ہیں. ابے میں نے کہا ان کے آگے بچے نہیں ہوتے کیا؟ بس کرو, FRC میں کتے ڈالو گے کیا؟
ہے بھائی. ادھر بھی فیملی, ان کے 2 کتے, وہ بڑی فیملی ہے کیونکہ وہ میاں بھی ہے اور بیوی بھی, فیملی والے لوگ. تو کیا بات کر رہا تھا, ادھر کدھر سے چلی گئی. ہاں تو اب بتاؤ یار کیا انٹرٹینمنٹ ہے بھائی, تم تنہائی دور کرنے کے لیے کتے کیوں پال رہے ہو؟ انسان بہتر نہیں ہے کیا؟ اولادیں پالو نا. تو وہ بچے آپس میں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کرایہ دو کر, میں نہیں دوں گی, میں نہیں دوں گا, ایسے نا. وہ پھر وہ جیسے, اچھا اتنے میں کیا ہوا, میری چھوٹی بچی نے کوئی الٹی سی بات کہہ دی, تو میں نے اسی دوران اپنی بڑی بچی کو بولا, وہ بھی میرا خیال ہے 7 سال یا 6 سال کی ہوگی بڑی والی, اس کو میں نے بولا کہ یہ جو ہے نا, یہ دیکھو کیا اس نے تو یہ غلط بات کی ہے. اب مجھے یاد نہیں کیا بات تھی. وہ بڑی گئی, تباہ ایک تھپڑ لگا دیا اس کو. مجھے غصہ بھی آ رہا ہے, ہنسی بھی آ رہی ہے کہ یار میں نے یہ کرنے کا تھوڑی بولا تھا. اس کو موقع مل گیا کہ شکایت چونکہ ابو نے کی ہے, اب میرے پاس سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو چماٹ لگانے. وہ 6 سال والی گئی, 5 سال والی کو اس نے کھینچ کے لگایا تھپڑ, اور وہ چیخ کے رو رہی ہے. میں اس کو چپ کرا رہا ہوں, مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بھائی یہ تھوڑی میں نے بولا تھا. تو وہ کیوں لگا دیا اس نے؟ بچوں کو ہوتا ہے کہ یار اپنا تھوڑا سا کیا جماؤں. ویسے اس کو پتا تھا میں اگر تھپڑ ماروں گی تو ایک تھپڑ ہمیں بھی پڑے گا اوپر سے. اس نے کہا ابا نے شکایت لگائی ہے تو اب تو میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ مل گیا. وہ کھڑی بھی ہے جا کے. تو غلط ہے, تھپڑ لگانا تو نہیں چاہیے, لیکن بچے نہیں صحیح غلط کو بچے کر رہے ہوتے ہیں. اس سے امیون سسٹم کس کا بڑھ رہا ہے؟ جو چھوٹی والی کا, جس کو تھپڑ بولو لگائے. اللہ نہ کرے آگے چل کے ہم کوئی امیون سسٹم بوسٹ کر رہے ہیں تاکہ تھپڑ کھائے آگے جا کے. کیونکہ لبرل لوگ جب میرا بیان سنتے ہیں نا تو ان کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, ان کو ہر سیدھی بات بھی الٹی لگتی ہے کہ تھپڑ کھلانے کا تعامل پیدا کر. تھپڑ کھلانے کا تعامل نہیں پیدا کر رہے الحمدللہ. ہم آپ کو نیچر کا حسن بتا رہے ہیں کہ جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دو, اس سے بچوں میں برداشت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ سب نہ ہو تو آگے کوئی بھی سروائیو نہیں کر سکتا. سارے ممی ڈیڈی نکلیں گے آگے جا کے, پھر نہ شوہر کی تھوڑی سی الٹی سیدھی برداشت ہوگی, نہ ساس کی برداشت ہوگی, اور پھر ساس بننے کے بعد ہوگی بھی برداشت نہیں ہوگی ان سے. کسی کو کسی کے کوئی برداشت, پھر انڈیویجولی لائف گزاریں گے, کتے کو برداشت کریں گے بس. یہ انسانوں کے ساتھ رہنے کا ان کو حق نہیں ہوگا. سمجھتا نہیں ہے بات کو. تو اس لیے جو نیچرل ہے اس کو میرے بھائی نیچرل میں آ نہیں رہا لوگوں کا. برائے مہربانی یہ کیا لکھا ہے, ہمارے ہاں جہیز کا تو رواج نہیں ہے, لیکن لڑکا لڑکی والوں کو پیسے دیتا ہے, لیکن اب ہو رہا ہے کہ لڑکی شادی نہیں, لڑکا شادی نہیں کر پاتا. جیسے کہ حق مہر 80 تولہ سونا, 80 تولہ سونا حق مہر ہے تو زرداری سے رابطہ کرو. یہ بھی ظلم ہے یار, جہیز نہیں ہے لیکن لڑکے سے اتنا لے لیتے ہیں. جن جگہوں پر بھی نکاح مشکل ہے وہاں پر زنا عام ہو جاتا ہے, لڑکیوں کی عمریں نکل جاتی ہیں. مفتی صاحب کیا امام کے پیچھے مقتدی سمیع اللہ پڑھے گا؟ نہیں, صرف ربنا لک الحمد پڑھے گا مقتدی. رکوع اور سجدے کی تسبیح کی تعداد کسی بھی طرح پڑھ سکتے ہیں, بہتر ہے داق عدد میں پڑھیں, 3 5 7 9 11 بہتر یہ. السلام علیکم, ایک سوال میرا یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے کہ جائز ہے یا نہیں. کرپٹو کرنسی پر کئی دفعہ میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں, ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہے. بہت سے لوگ ہم پہ کن پوائنٹ پہ مجبور ہیں ہمیں کہنے پر کہ آپ اس کو پروموٹ کریں. تو بھائی یہ اس کے آگے جو سائیڈ ایفیکٹ آنے والے ہیں نا وہ بہت, اور بہت سے کو سائیڈ ایفیکٹ تو آ چکے ہیں, فرار ہو گئے ہیں, ملکوں سے بھاگ گئے ہیں لوگوں کا پیسہ کا. یہ ایک ہوائی کرنسی ہے. دیکھو کرنسی کا بنیادی مقصد کرنسی برائے کرنسی نہیں ہوتا, کرنسی ہوتی ہے چیزوں کو کی خرید و فروخت کے لیے. اب کرنسی ہی اصل مقصد بن جائے تو وہ اس سے معیشت میں توازن نہیں رہتا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, لیکن جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے. احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس سے ایوائڈ کریں. السلام علیکم, میرا سوال ہے کہ اس ایک دم سے جو پیسہ کمانے کا شوق پیدا ہوتا ہے نا, یہ شوق بہت برا ہے. دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, اسٹرگل کرو, پیسہ کمانے کی کوشش کرو, کبھی آ جاتا ہے کبھی تھوڑا دیر لگ جاتی ہے. یہ ایک دم سے جو ہے نا میں کل سے گاڑی ہوئے گھومنا شروع کرتا ہوں, یہ دماغ سے نکال دو. جتنا ہے اس پہ قناعت کرو. قناعت سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت ہے. سب سے بڑا مالدار وہ ہے. اور اگر آپ نے کوشش کی نا میں ایک دم سے آ جائے پتہ نہیں 99% تو یہ کہ نہیں آئے گا, اور اگر آ بھی گیا نا تو آپ ڈبل ہونے کی کوشش کرو گے, پھر دل ویسے کا ویسا ہی رہے گا, ٹینشن ختم نہیں ہوگی. تو جتنا اللہ نے دیا سمجھو یار. میں اپنے جو حالات بتاتا رہتا ہوں تو شو مارنے کے لیے تھوڑی بتاتا ہوں, ہم یہی نیت سے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے خوش. ماضی ہمارا دیکھ لو اٹھا کے, میرے پاس تو کیا ہوتا تھا میرے پاس. ہم نے تو کبھی, میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں. تو میرا لائف اسٹائل بھی ایسا تو لوگ تھا, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ مجھ سے, قرضے مانگنے آتے تھے لوگ. تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت, کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی ہوئی تھی. میں نے
یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت 2 ٹائم کا کھانا ہے, اگر 3 ٹائم کا مل جائے تو وہ غریبی ہے, وہ عیاشی ہے. تو مجھے 3 ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے, لہذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ عیاشی کرتا آیا. اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ, اور ناشتے میں انڈا اور پراٹھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ عیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے, تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراٹھے ملتے رہے, سمجھتے ہو. اور اگر وہ انڈا دیسی ہو, اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ, آپ لوگ کہیں نظر نہ لگا دے, تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے, سمجھ رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہے یار. تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے تو پھر کیا ٹینشن یار. ہمیں جب لگژری سے بھی اوپر کی لائف مل رہی, گھر کا جب میرا تصور یہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہو, دھوپ کا انتظام, ہوا کا انتظام ہو, تو بس بہت ہے. چائے کرائے کا ہو تو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی ہے, پوری ہو رہی ہے. بہترین لگژری سے بھی اوپر کی لائف, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو یہ ہے. اور سواری میں اگر آپ کے پاس پھٹ پٹی سی موٹر سائیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ, تو اس کا مطلب بہترین ہے. اگر آپ کے پاس 1 to 5 ہے تو لگژری گاڑی ہے, تو پھر تو ہٹو بچو. اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والی کرولا رکھی بھی آپ نے, اچھی کرو, تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. زرداری تو ان باتوں پہ ہنسے گا, زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا غریبوں والی, غریبوں کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ کے. لیکن بھائی ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں, مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائے, اور ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق, یا تو ہم نے اللہ کے لیے پوری قربانی دی ہو نا, ہم کر کیا رہے, ہمارے اعمال کیا ہے. میں تو ایک نوالا بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی. تو اس لیے جو مل رہا ہے ہم اس کو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ سمجھیں. اور میں تو ویسے ہی یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں, آج سے نہیں ہمیشہ سے. آج سے نہیں, آج تو لوگ ریوو دیکھ کے کہتے ہیں ابے ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو, یہ بھی تو غریبوں کی سوچ ہے. ریوو دیکھ کے کئی آج سمجھنا کسی کو, زرداری اس کو غربت سمجھتا ہے, سمجھ رہے ہو. اس لیے دیکھو, جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ, دل سے غریب نہ ہوا کرو. دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے, وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو عیاشی ہو رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ دل کا غریب ہے. اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں, وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جیب کا غریب ہو, دل سے مالدار ہو, وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو آج کل جو مسئلہ آ رہا ہے نا, جو دل کے غریب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں. تو دل کی غربت بہت بری چیز ہے. تو دل میں بادشاہوں جیسا دل رکھو, بولو بھائی میری ضرورت 2 ٹائم کی روٹی تھی, لیکن اللہ نے کیا دیا مجھے 3 ٹائم دیے. میری ضرورت صبح ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی, لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے, کبھی پراٹھے کھلاتا ہے, کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہو رہی, مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی, لیکن ملائی مجھے ڈیلی. یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں, اس پہ کیا کر رہا ہوں, یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے, پراٹھے بھی مل جاتے ہیں, اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے. اب ایک دن اگر ملائی کا ناغہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو. اب دیکھو یہ ہم لوگ کا کیا صبر ہے یار, کیا ہو گیا ایک دن ملائی نہیں ملی تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اب ایسا نہ ہو آپ ملائی کے ہدیے لانا شروع کر دیں. ملائی جو دودھ سے اترتی ہے نا ایسے گرم گرم, وہ ہوتی ہے, اٹ از کالڈ ملائی. جو فریج میں جا کے جم گئی وہ ملائی نہیں ہے. اور آج کل ڈاکٹر لوگ بھی کہہ رہے ہیں کھاؤ یہ چیزیں, پہلے منع کر رہے تھے اب کہہ رہے ہیں کھاؤ. جب خود چکے دیکھا نا ڈاکٹروں کو مزہ آیا, انہوں نے کہا کھاؤ. پہلے منع کرتے تھے ڈاکٹر. اچھا خیر, تو بھائی شکر کرو. اپنے قصے سنانا مقصد نہیں ہے, بتانے مقصد ہے. ہم سب اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ پریشان ہوں, بولو بھائی اتنی نعمتیں نظر لگنے کا خطرہ ہے. میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہ سوچتا, لوگ جب میں کہتا ہوں نا اپنے بارے میں سوچتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ظاہر ہے عیاشی کر رہے ہو. تو بھائی ہم پہلے بھی اسی نعمتوں میں خوش تھے. جب ہماری تنخواہ ہوگی, میرا خیال ہے 4,000 مجھے یہاں سے ملتے تھے مسجد سے, اس میں گزارا کر رہا تھا میں, اور 10-15 وہاں سے مل رہے ہوں گے. تو اس میں بھی ہمارا یہی سوچتی کہ عیاشی کر رہے ہیں بھائی ہم. تو پراٹھے اس وقت بھی چل رہے تھے ہمارے, تو ہم اس میں بھی عیاشی کر رہے تھے. 2-3 ٹائم کی. آپ کہتے ہو کہ وٹامن پورے نہیں ہوں گے اگر یہ نہ ملے. اور بھائی غریب کا اللہ نے صحت کا اصول کچھ اور رکھا ہے, امیر کی صحت کا اصول. امیر کو سارے وٹامنس چاہیے, ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی نہ مرے گا وہ. غریب کو کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت نہیں ہے. میں نے غریبوں کو دیکھا ہے 100 سال. ابھی میں گاؤں میں گیا, میں نے ولاگ بنایا, اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ. شہد لینے گیا تھا میں, پہاڑوں پہ چڑھ کے چھتے اتارے ہم نے وہاں سے. تو وہاں میں غریبوں سے کہ میں نے انٹرویو لیا, ابا کی عمر 100 سال, ابا کی عمر 90 سال, کھاتے کیا ہے. بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے گندم اور بکری کا دودھ اور کبھی کبھار مرغی کا انڈا, ان 3 چیزوں کے سوا چوتھی کوئی چیز بولو نہیں.
रोटी खाते हैं और बकरी का दूध पीते हैं। विटामिन सी कहां गया? वो तो बहुत जरूरी है ना। विटामिन सी कहां से मिल रहा है उनको? क्या रोटी में विटामिन सी है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या बकरी के दूध में विटामिन सी है? चुप क्यों हो गए? नहीं है। तीसरी चीज कभी कभार अंडा, चौथी कोई चीज उनकी खुराक में नहीं है। मेडिकल साइंस तो कहेगी विटामिन सी तो डेली बेसिस पे चाहिए आपको, क्वांटिटी चाहिए इतनी, उनको तो नहीं चाहिए 90 साल 99 साल। तो गरीबों, मैं नहीं कह रहा मेडिकल साइंस की रिपोर्ट गलत है, विटामिन सी चाहिए डेली, वरना मसूड़ों से खून आता है, नजला जुकाम बार बार होता है, गरीबों को नहीं होता। ठीक है ना। अल्लाह कहता है मैं तेरी रोटी, सहराई आदमी पूरी जिंदगी सत्तू फाक के गुजार देते हैं, तो इसलिए वहां अल्लाह ताला ने उनके लिए सॉफ्टवेयर ही अलग टाइप के डाल दिए उनमें। अल्लाह मियां ने बोला तुम्हारे ये वाले सॉफ्टवेयर हैं, तुम्हें डॉक्टर कहते हैं इतनी गिलास पानी पियो, इतने सहाबा के दौर में या सहराओं में पानी नहीं होता। अरब लोग पानी की हिफाजत पैसे से ज्यादा किया करते थे, इतना थोड़ा पानी पीते थे फिर भी। तो जो जहां आप रहते हो ना, बॉडी अपने आप को उसी हिसाब से क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। तो जब पैसे हैं तो विटामिन सी भी लो, कीनू माल्टे भी खाओ, लेमन भी, अनार भी। नहीं है, बोलो मेरा अल्लाह मुझे सिर्फ पराठे पे सेट कर देगा, सारे मेरे विटामिन मिनरल्स किससे पूरे होंगे? पराठा तो गलत है, रोटी से। वो अच्छा इतना लगता है मुंह से निकलता ही पराठा है, तो रोटी पे अल्लाह सेट कर देगा। इसलिए टेंशन ना लिया करो। हमारे हजरत का मैं अक्सर वाकया बताता हूं, उनकी अहलिया बीमार थी, हजरत डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि भाई वो इनको आप फल खिलाएं, सेब अनार अंगूर ये चीजें खिलाएं। हजरत फरमाते मेरी तनख्वाह इतनी थी मैं फल खिला ही नहीं सकता था। ये मैंने खुद 2-3 दफा अपने शेख से वाकया सुना। लेकिन हजरत अपने आप को समझते क्या थे? बादशाह। तनख्वाह ये थी, इतने बड़े बादशाह के लोग, हजरत कहते हैं लोग मुझसे कर्जे मांगने आ रहे होते थे कि यार इस आदमी को भी टेंशन भी नहीं देखा हमने, तो ये तो बड़ा अच्छा, लिबास भी बड़ा अच्छा पहनते थे, तो इसको कभी टेंशन भी नहीं देखा। लिबास अच्छा इसलिए कि हर वक्त किस तरीके होता था और वो चलता कई बहुत अरसे तक वही लिबास था। तो हजरत फरमाते हैं कि जब डॉक्टर ने कहा ना इनको फल खिलाना, हजरत फरमाते मेरे पास तो फल के पैसे थे नहीं। मैंने डॉक्टर को नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मैं गरीब आदमी हूं, इतने चमचे कहां से लाऊंगा, 1 चमचा सुबह 1 चमचा दोपहर 1 चमचा। एक गरीब को डॉक्टर ने कहा ना 1 चमचा सुबह खाए 1 चमचा शाम, उसने कहा इतने चमचे कहां से लेकर आऊंगा डॉक्टर साहब। तो ठीक, तो अब ये नहीं कि हजरत ने कहा मैं तो गरीब, मैं तो फल नहीं खिला सकता।